زبان تک کی، صرف زبان تک کی۔ آپ کو میں بتلاؤں نبی کے کمال، میرے نبی کا معجزہ دیکھیے، میرے نبی کا کمال دیکھیے۔ ایک صحابی رسول ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، ان کی بیوی کو بڑی خوشبو کی شوقین ہوتی ہے، بڑی خوشبو کو پسند کرتی ہے، اچھی خوشبو پسند کرتی ہے۔ جب صحابی رسول اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، بیوی اور شوہر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، دونوں کے خوشبو لگی ہوتی ہے۔ بیوی سوچتی ہے میری خوشبو مہک زیادہ مارے گی، لیکن جب ان کے شوہر گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی کی خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے، بیوی کی خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے۔ وہ بڑی سے بڑی خوشبو استعمال کرنے لگی۔ صحابی آتے، وہ صحابی کے بدن کو جا کر سونگتی، خوشبو زیادہ مہکتی، ان کی خوشبو پھیکی پڑ جاتی۔ ایسا چلتا رہا۔ ایک دن صحابی آئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، اور یہ بڑی سے بڑی خوشبو آج تو میں اپنے شوہر کی خوشبو کو فیل کر دوں گی، دل میں یہ اچھا لے کے بیٹھی ہے۔ بڑی سے بڑی خوشبو منگوائی اور اپنے بدن پہ لگا کر بیٹھی، انتظار کر رہی ہے۔ صحابی رسول گھر میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی قدم صحابی رسول کا اپنے گھر میں پڑتا ہے، سامنے سے بیوی آتی ہے کہ آج تو میں اپنے شوہر کو فیل کر دوں گی۔ جیسے ہی شوہر کا قدم گھر میں پڑا ہے، خوشبو ایسے مہکنے لگتی ہے کہ بیوی کی خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے۔ بیوی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، بول اٹھتی ہے، اے میرے شوہر، ایسی خوشبو تم کہاں سے لاتا ہے؟ میں تو چین کی خوشبو بھی منگا کے دیکھ لی، اور ہندوستان کی خوشبو بھی منگا کے دیکھ لی، مکہ کی خوشبو بھی لگا کے دیکھ لی، مدینہ کی خوشبو بھی لگا کے دیکھ لی، میں نے عود بھی لگایا، میں نے مشک عنبر بھی لگایا، میں نے زعفران بھی لگایا، میں نے بڑی سے بڑی خوشبوئیں لگا دی، لیکن آپ کی خوشبو جب آ جاتی ہے میری خوشبو پھیکی پڑ جاتی ہے۔ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ مجھے بھی لا کے دو۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ مجھے بھی لا کے دو۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس شوہر کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ میں نے تو تجھ سے عطر ہی مانگا ہے۔ وہ کہنے لگتے ہیں اے میری بیوی، تو نے عطر ہی تو مانگا، وہ عطر جس بازار میں جس مارکیٹ میں ملتا ہے وہ مارکیٹ ہی نہیں ہے، وہ مارکیٹ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی اچھا میرے لیے تو مارکیٹ ختم ہو گیا، جب میری خوشبو کی باری آئی مارکیٹ ختم ہو گیا، خود روزانہ لگا کے آتا ہے تو بیٹا مارکیٹ سے لایا، تو مارکیٹ اٹھ گیا۔ اب کہنے لگے او میری بیوی، مارکیٹ وہ مارکیٹ میں کسی دکان سے لاتا ہوں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی دکان سے نہیں لاتا، کسی فیکٹری سے نہیں لاتا، کسی عطردار یا عطر نہیں لاتا۔ ایک وقت کی بات ہے، گرمی کا موسم تھا، میرے جسم پر پسینہ بہ رہا تھا، اس پسینے کی وجہ سے میرے جسم پر کھانسی کھجلی کی بیماری ہو گئی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، رحمت للعالمین کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی بیماری کا عذر بتلایا اور جا کر کہا اے اللہ کے رسول، میرے بدن میں خارش کی بیماری ہو گئی، کھجلی کی بیماری ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے مجھے بٹھایا، میرا کرتا اتروایا، اپنے ہاتھ مبارک پر اپنا لعاب لگوایا، پھر کچھ پڑھنے لگے، پڑھنے کے بعد ہاتھوں پر پھونک ماری اور وہ جو لعاب سے بھرے ہوئے ہاتھ میرے بدن پر پھیر دیے، جہاں جہاں میرے نبی کے ہاتھ لگتے جا رہے تھے، جہاں جہاں میرے نبی کا لعاب لگتا جا رہا تھا، وہاں سے وہ بیماری دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہاتھ پھیرنے والے روزہ انور کے اندر چلے گئے، لیکن ابھی تک اس ہاتھوں کی اور اس لعاب کی خوشبو باقی ہے۔ وہ خوشبو میں کوئی دکان سے نہیں لایا، استاد جارے کی خوشبو کا کمال نہیں، میرے نبی کے ہاتھوں اور لعاب کا کمال۔ کس کا کمال ہے بھائی؟ کس کا کمال ہے بھائی؟